نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد پارہ 26 سورہ قاف رکوع 2 آیت نمبر 17-18۔ اذ یتلقى المتلقیان، تلقی کا معنی ہے اخذ کرنا، حاصل کرنا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو فتلقہ کا معنی ہے فحصل یا اخذا، یعنی لے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، اور وہ کلمات یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ آیت مذکورہ میں متلقیان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر انسان کے اعمال لکھنے کے واسطے ہر انسان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو انسان کے اعمال صحیفوں میں درج کرتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں طرف کے فرشتے اعمال صالحہ لکھتے ہیں اور بائیں طرف کے فرشتے جو ہے وہ اعمال سیئہ لکھتے ہیں۔ قعید بمعنی قائد ہے، جیسا کہ جلیس بمعنی جالس ہے۔ فرق یہ ہے کہ قاعد اور جالس صرف بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جلوس اور قعود ظاہر ہے کہ لفظین مترادفین ہے، الفاظ مختلف ہے لیکن معنی ایک ہے۔ البتہ قعید اور جلیس میں عموم ہے، خواہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو، کھڑے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، ان کو قعید کہا جاتا ہے۔ فارسی میں جس طرح ہم نشین کہتے ہیں، اردو میں ہم پیالہ، ہم نوالہ، ہم محفل، ہم مجلس، جس طرح کہ حدیث میں ہے جلیس السوء شیطان، برا ہم نشین اور بری صحبت بندے کو برے اعمال پر آمادہ کرتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ بہرحال عن الیمین وعن الشمال قعید، ان دونوں فرشتوں کا یہی حال ہے کہ ہر وقت ہر حال میں انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ کوئی انسان بیٹھا ہے، کھڑا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، سو رہا ہے، البتہ صرف پیشاب کی حالت میں، پاخانہ یا جماع کی حالت میں سطر کھولتے وقت یہ فرشتے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ ملک عطا فرمایا ہے کہ بے پردگی کی حالت میں بھی اگر کوئی گناہ کرے تو فرشتوں کو معلوم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس بدعمالی کو لکھ لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں احنف ابن قیس کی روایت کے حوالے سے ہے کہ ان دونوں فرشتوں میں صاحب یمین جو ہے، صاحب یمین نیک اعمال لکھتے ہیں، اور صاحب شمال جو ہے بائیں ہاتھ کے فرشتے جو ہے وہ بھی نگران اور امین ہے۔ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ دائیں طرف یمین صاحب شمال کہتا ہے کہ ابھی اس کو صحیفے میں درج مت کرو، مت لکھو، اس کو مہلت دو، اگر توبہ کر لے تو رہنے دو، ورنہ اعمال نامہ میں پھر اس کو لکھ دو، درج کر لو۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری نے آیات مذکورہ کی تلاوت کی کہ عن الیمین وعن الشمال قعید، اور تلاوت کے بعد فرمایا اے ابن آدم، تیرا نام اعمال بچا دیا گیا ہے، اور تجھ پر دو معزز فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ تو تیرے احسانات لکھتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ تیرے گناہوں کو، سیئات کو لکھتا ہے۔ اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر تیرا جی
جو چاہے عمل کرو، کم کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو، یہاں تک کہ تو مرے گا تو یہ صحائف، یہ صحیفہ، یہ نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا، تیرے گردن میں ڈال دیا جائے گا، جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا اور رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کے روز قبر سے نکلے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یعنی ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ ان کے گردن میں لگا دیا ہے، لگا رہا ہے، قیامت کے روز وہ اس کو کھولا دیا جائے گا۔ اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خدا کی قسم، جس ذات نے اتنا بڑا عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، جس نے تجھ کو ہی تیرے اعمال کا محاسب بنایا ہے، اور قیامت تک رہنے پر تو ظاہر ہے کہ یہ اشکال تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک معنوی چیز ہے، اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، اور اس لیے اس کا ہر انسان کے گلے میں ہار بننا اور قیامت کے تک باقی رہنا یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، اور یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ما يلفظ من قول الا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یعنی انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکلتا جس کو یہ نگران فرشتے محفوظ نہ کرے، وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ یہ فرشتے ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، ہر انسان کا ایک ایک لفظ لکھتا ہے، خواہ اس میں گناہ ہو یا ثواب ہو یا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جس میں کوئی ثواب ہو یا عتاب ہو، لیکن حافظ مہدی الدین ابن کثیر رحمہ اللہ دونوں قولوں کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آیات قرآن کے عموم میں پہلے ہی بات قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہے۔ پھر علی ابن ابی طلحہ کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ہی روایت نقل کی ہے جس میں یہ دونوں قول جمع ہو جاتے ہیں، اور اس روایت سے پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کلمہ جو ہے لکھا جاتا ہے، خواہ گناہ کا ہو، ثواب کا ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو۔ البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ہفتے میں جمعرات کے روز اس پر فرشتے جو ہے نظر ثانی کرتے ہیں، صرف وہ لکھ دیتے ہیں جس میں ثواب ہو یا عتاب، باقی نظر انداز کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء، یہ محو اور اثبات بھی اسی میں داخل ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت بلال ابن حارثی مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں کہاں تک پہنچا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضائی دائمی قیامت تک لکھ دیتی ہے۔ اس طرح انسان کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکالتا ہے، لیکن اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گمانہ اور وبال کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت علقمہ رحمہ اللہ جب حضرت بلال ابن حارث کی یہ حدیث نقل کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس حدیث نے مجھے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس نے مجھے زبان کو نکال کر روک دیا ہے، لہذا یہ جو زبان ہے اس میں اس کو کنٹرول رکھو۔ فرمایا
اذ یتلقی المتلقیان، جب لکھ لیتے ہیں لکھنے والے، عن الیمین دائیں سائڈ سے، دائیں طرف سے، وعن الشمال بائیں سے، قعید بیٹھی ہوئی، ما یلفظ نہیں نکلتا منہ سے، من قول کوئی قول، الا لدیہ رقیب مگر ہے اس کے پاس ایک نگہبان، عتید تیار بیٹھا ہوا، نگران بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے اعمال اور بروز قیامت پتہ چلے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. صلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه.